نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت و محبت و ارادتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، میرے محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا بابرکت رحمت و بخشش والا مہینہ ہے۔ ہر مہینے میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں، لیکن جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں اس میں جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کی بات ہی الگ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ارشاد فرمائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں، حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ ہر اسلامی مہینے کی الگ الگ برکتیں اور رحمتیں ہیں، مگر حرمت والے مہینوں کی برکتیں بے شمار ہیں۔ حرمت والے مہینوں کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد اور اس کے فضائل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ اللہ رب العزت کا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور ان مہینوں میں اگر مشرکین تم سے جہاد لڑے تو تم بھی ان سے جہاد کرو ہر وقت، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، حرمت والے مہینے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ 4 مہینے ہیں، ذی الحج، ذی القعد اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور رجب المرجب، اور یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور اس ماہ مبارک کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب یہ مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا کثرت سے پڑھتے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما، اور رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ سامعین محترم اور محترم ناظرین اکرام، یہ
بڑا ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کا پانی پینا اس کا مقدر ہوگا، اس خوش نصیب جنتی کا جو ہے جنتی کو وہ پانی پینا مقدر ہوگا، اس کا نصیب ہوگا جو رجب المرجب میں روزے رکھتے ہوں گے۔ اس ماہ مبارک کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں لوگوں کو مخاطب کرتے اور فرماتے کہ لوگوں، تم پر ایک اللہ کا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس کا احترام کرو، اس کا احترام تم پر واجب ہے، اور یہ اللہ کا اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت اس مہینے سے متعلق لوگوں کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ مہینہ جو ہے بہرا ہو جائے گا۔ اس مہینے کو شہر الاسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہرا مہینہ، یعنی یہ تو یہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں نے کیا جرم کیے ہیں، کیا گناہ کیے ہیں، یعنی یہ اللہ کے سامنے بہرا ہو جائے گا، اور لوگوں کے جو حسنات ہوں گے، جو نیک اعمال ہوں گے، ان کو بیان کرے گا، اور برائیاں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے چھپا دے گا۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ ارشاد فرما دیا، رجب شہر اللہ فرما دیا، تو پھر کیوں نہ ہو یہ مہینہ شہر الاسم کہا جائے گا، یعنی لوگوں کے عیب کی جو ہے پردہ پوشی کرنے والا مہینہ، لوگوں کی عیب کو بیان نہیں کرتا یہ مہینہ، جیسے اللہ کی صفت ہے، ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا، لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں کرے گا۔ شہر الاسم ہوگا یہ مہینہ، یعنی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا مہینہ ہے۔ بس آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ مہینے کی برکت رحمتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس مہینے میں 3 حروف ہے، را جیم با۔ رجب، را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور جیم سے مراد بندوں کے جرم اور گناہ ہے، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے۔ تو اللہ رب العزت گویا اس مہینے میں فرمائے گا کہ میرے بندوں کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان رکھ دو، میں اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ محترم ناظرین اکرام، اتنا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، اور اتنی برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اس کی رحمتیں برکتیں حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب المرجب کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔